حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ تاریخ الخلفاء میں ہے کہ ابن سعد کے حوالہ سے ہے کہ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کچھ بیان نہ کر سکے، صرف اتنا فرمایا کہ اے لوگوں، پہلی مرتبہ گھوڑے پر سوار ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، آج کے بعد بہت سے دن آئیں گے، اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے سامنے ضرور خطبہ دوں گا۔ ہمارے خاندان میں لوگ خطیب نہیں ہوئے ہیں، خدا تعالی سے امید ہے کہ وہ عنقریب ہمیں خطبہ دینے پر قدرت عطا فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ ممبر کے 3 سینے تھے، علاوہ اوپر کے تختے جس پر بیٹھتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم درجہ بالا پر خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ صدیق اکبر نے دوسرے پر پڑھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے تیسرے پر، جب زمانہ ذوالنورین رضی اللہ تعالی کا آیا تو پھر اول پر خطبہ فرمایا۔ سبب پوچھا گیا تو فرمایا کہ اگر دوسرے پر پڑھتا تو لوگ گمان کرتے کہ میں صدیق اکبر کا ہمسر ہوں، اور تیسرے پر تو بہم ہوتا کہ فاروق اعظم کے برابر ہوں، لہذا وہاں پڑھتا ہوں جہاں یہ احتمال مقصود ہی نہیں ہے۔ برادران ملت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کی جملے قابل غور ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر دوسرے پر پڑھتا تو لوگ گمان کرتے کہ میں صدیق اکبر کا ہمسر ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لوگ ان کو حضرت صدیق اکبر کا ہمسر گمان کرتے تو کیا اس میں خرابی تھی؟ ہاں، بے شک خرابی تھی، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہرگز منظور نہ تھا کہ لوگ ان کو صدیق اکبر کا ہمسر گمان کریں۔ اسی طرح ان کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ لوگ ان کے بارے میں یہ بہم کریں کہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کے برابر ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر تیسرے پر پڑھتا تو بہم ہوتا کہ فاروق اعظم کے برابر ہوں۔ معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما سے برابری کا دعویٰ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو اتنا بھی گوارا نہیں تھا کہ ان کے بارے میں کوئی یہ بہم و گمان کرے کہ وہ حضرات شیخین کے ہمسر و برابر ہیں۔ اسی لیے وہ سب سے اوپر والے درجہ پر خطبہ پڑھیں۔ پھر حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ بھی قابل توجہ ہے کہ میں نے وہاں خطبہ پڑھا جہاں یہ یعنی ہمسری و برابری کا احتمال مقصود ہی نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے کوئی بھی یہ تصور کر ہی نہیں سکتا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے برابری ہمسری کا دعویٰ کر سکیں۔ ثابت ہوا کہ اگر کوئی آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی برابری و ہمسری کا دعویٰ کرے تو وہ گستاخ و بے ادب ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے راستے سے الگ ہے، اور حدیث شریف میں کے مطابق انہی کے راستے پر چلنے والے جنتی ہیں، باقی سب جہنمی ہیں۔ آپ کے زمانہ خلافت میں فتوحات، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہما زمانہ خلافت میں بھی اسلامیہ فتوحات کا دائرہ برابر وسیع ہوتا رہا۔ چنانچہ آپ کے زمانہ خلافت کے پہلے سال یعنی 24 ہجری میں روئے فتح ہوا۔ روئے خراسان کا ایک شہر ہے جو آج کل ایران کا دارالسلطنت ہے، اور اسے تہران کہتے ہیں۔ 26 ہجری میں شہر صابور فتح ہوا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ملک شام کے گورنر تھے، انہوں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے کئی بار درخواست پیش کی تھی کہ بحری بیڑا کے ذریعہ قبرص پر حملہ کی اجازت دے دی جائے،
مگر آپ نے اجازت نہ دی۔ لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار بہت زیادہ ہوا تو آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لکھا کہ آپ سمندر اور بادبانی جہازوں کی کیفیت مفصل طریقے سے لکھ کر مجھے روانہ کرو۔ انہوں نے لکھا کہ میں نے بادبانی جہازوں کو دیکھا ہے جو ایک بڑی مخلوق ہے اور اس پر چھوٹی مخلوق سوار ہوتی ہے۔ جب وہ جہاز ٹھہر جاتا ہے تو لوگوں کے دل پھٹنے لگتے ہیں، اور جب وہ چلتا ہے تو عقل مند لوگ بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں اچھائیاں کم ہیں اور خرابیاں زیادہ ہیں۔ اس میں سفر کرنے والوں کی حیثیت کیڑے مکوڑوں جیسی ہے۔ اگر یہ سواری کسی طرف کو جھک جائے تو عموماً لوگ ڈوب جاتے ہیں، اور اگر بچ جاتے ہیں تو اس حال میں ساحل تک پہنچتے ہیں کہ کانپتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط اس مضمون کو پڑھا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ واللہ، یعنی قسم ہے خدا تعالیٰ کی کہ میں ایسی سواری پر مسلمانوں کو کبھی سوار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں قبرص پر مسلمانوں کا حملہ نہیں ہو سکا، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ خلافت آیا تو ان کے حکم سے 27 ہجری میں جہاز کے ذریعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر لے جا کر قبرص پر حملہ کیا، اس کو فتح کر لیا اور جزیہ لینے کی شرط پر منظور کر لی۔ جس لشکر نے بحری راستہ سے جا کر قبرص پر حملہ کیا تھا، اس لشکر میں مشہور و معروف صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ ام حرام بنت ملحان انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھے۔ آپ کی بیوی جانور سے گر کر انتقال کر گئیں تو ان کو وہیں قبرص میں دفن کر دیا گیا۔ اس لشکر کے متعلق اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی پیشین گوئی تھی کہ وہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی اس لشکر میں ہوں گی اور قبرص میں ہی ان کی قبر بنے گی۔ چنانچہ یہ پیشین گوئی ہر بحر صحیح ہوئی، اور کیوں نہ ہو کہ ندی کا بہتا ہوا دھارا رک سکتا ہے اور درخت اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، بلکہ بڑا سے بڑا پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، مگر اللہ کے محبوب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان نہیں ٹل سکتا۔ اور اسی 27 ہجری میں جرجان اور دار بحرین فتح ہوئے، اور اسی سال میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کو مصر کا گورنر بنایا تو انہوں نے بھی مصر پہنچ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے حکم سے افریقہ پر حملہ کیا اور اس کو فتح کر کے ساری سلطنت کو حکومت اسلامیہ میں شامل کر لیا۔ اس جنگ میں اس قدر مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا کہ ہر سپاہی کو 1000 دینار اور 22 روایتوں کے مطابق 3000 دینار ملے۔ دینار 4.5 ماسہ سونے کا ایک سکہ ہوتا ہے۔ اس فتح عظیم کے بعد 27 ہجری میں اسپین یعنی ہسپانیہ بھی فتح ہو گیا، اور 29 ہجری میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کے علاوہ کئی علاقہ فتح ہوئے، کئی ممالک بھی فتح ہوئے، اور 30 ہجری میں جور، خراسان اور نیساپور صلح کے ذریعے فتح ہوئے۔ اسی طرح ملک ایران کے دوسرے شہر طوس اور سرخس مراد اور صلح سے فتح ہوئے، اور فتوحات سے جب بے شمار مال غنیمت ہر طرف سے دارالخلافت میں پہنچنے لگا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ان مالوں کی حفاظت کے لیے محفوظ خزانے بنوانے پڑے، اور لوگوں میں
اس فراغ دلی سے مال تقسیم فرمایا کہ ایک ایک شخص کو 1,00,000 بدرے ملے، جبکہ ایک بدرہ 10,000 درہم کا ہوتا ہے۔